مراد سعید کی، مراد سعید نے سب سے زیادہ اس پر بات کی تھی، مراد سعید نے اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی، مراد سعید نے یہ خبردار کیا تھا کہ یہ دہشت گرد افغانستان سے واپس آ رہے ہیں، یہاں پہ آباد ہو رہے ہیں، ان سے آپ نے نمٹنا ہے، ان کی آبادکاری کو آپ روکیں۔ سب سے پہلے مراد سعید نے یہ آواز اٹھائی تھی اور سب سے پہلے یہ آگاہی مراد سعید نے پھیلائی تھی لوگوں کے مابین، لوگوں کے درمیان کہ یہ کریں۔ دیکھیں سب سے نہیں، دہشت گردوں کی طرح وہ پولیٹیکل ورکر ہے جس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، وکٹمائزیشن سے بچنے کے لیے وہ روپوش ہے۔ تو روپوشی جو ہے پولیٹیکل، یہ سارے اگر ساری دنیا کی اگر آپ مثال لے لیں تو یہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لیڈرز جو ہے وہ مراد سعید پی ٹی آئی کا اثاثہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں مہنگائی پہ تھوڑا سا رسپونڈ کروں گا۔ دیکھیں جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو دو چیزوں کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ایک عام استعمال کی چیزیں، دوسری سیاستدانوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ تو ساری کاروباری لوگ ہیں، سیاست میں بھی کاروبار کرتے ہیں اور حکومت میرے کی بھی کاروبار کرتے ہیں۔ 26ویں ترمیم میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو 80 کروڑ، 90 کروڑ، 100 کروڑ روپے آفر کی گئی، یہ قیمتیں تھی جو بڑھ گئی۔ اور بازار میں آپ جب عام استعمال کی چیزیں کو آپ دیکھیں تو اس کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اب میں یہ حیران ہوں کہ آئی ایم ایف جس چیز کو معیشت کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہتی ہے کہ ان کے جو شرائط ہے کہ آپ مہنگائی کو اتنا کریں، ٹیکسز میں اتنا اضافہ کریں۔ دیکھیں اب بازار میں اگر آپ جاتے ہیں تو جی ایس ٹی جو ہے وہ 18% پر چلا گیا ہے، دوسری جو ٹیکسز ہے اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عام آدمی جو ہے وہ بجلی کا بل برداشت نہیں کر سکتا، وہ پانی کا بل برداشت نہیں کر سکتا، وہ گیس کا بل برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس میں حیران ہوں کہ ایم ایف کا یہ اسٹیٹمنٹ یا حکومت کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے کیونکہ عام آدمی جو ہے اس کی زندگی اجیرن ہوئی ہے۔ عام آدمی کی جتنی تنخواہ تھی اس میں وہ 15 دن ابھی نہیں گزار سکتا، 10 دن وہ گزارنے، کیونکہ میں خود ایک عام آدمی ہوں، میں خود ایک عام طبقے سے ہوں، میں لوگوں میں آتا جاتا رہتا ہوں، اور یہ لوگ ان کا تو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ جائیں بازار میں 1000 لوگوں کا انٹرویو کریں، ان سے پوچھیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے یا مہنگائی کم ہوا ہے، وہ سب آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہمارا تو جینا ہی مشکل ہے اس ملک میں۔ اس مہنگائی کے دور میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ روز آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، خودکشی کرنے پر لوگ مجبور ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا لوگ۔ اور اس سے کیا ہوگا، اسے آپ دیکھیں گے اس میں جرائم میں بھی اضافہ ہوگا، لوگ چوریاں شروع کریں گے ایک دوسرے کی۔ دیکھیں کچے کے ڈاکو یہ کہاں سے آ گئے نا، یہ تو مہنگائی، اس کی مین ریزن تو مہنگائی ہے نا۔ وہ دیکھیں جب وہ کسی کو اغوا کر لیتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں 30 لاکھ دے دو، 40 لاکھ دے دو، 45 لاکھ دے دو، اس کو رہا کریں گے۔ اور حکومت کا خود کچے کے ڈاکو میں اندر ریٹ ہے، وہاں پہ قائم ہے، نہ وہاں سے کسی کو چھڑوا سکتے ہیں۔ اور وہ جو لوگ یہ اس طرح ہے کہ وہ ایک شرارتی بچہ ہے تو وہ شرارت کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ خان صاحب نے اس کو میرے خیال میں ابھی اس کو انویٹیشن دی ہے کہ وہ جیل میں آ جائے، ان سے ملاقات کی، تو وہ اس کو پراپرلی خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے بعد میں، مگر فی الحال اس کی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آتے رہتے ہیں۔ سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں لوگ نکل رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں امن کے لیے۔ یہ واحد صوبہ ہے جس میں لوگ نکل رہے ہیں، امن مارچ کر رہے ہیں، امن کے لیے جلوس نکال رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے، دیکھیں پی ٹی آئی کی میں بات کروں گا اس وقت مراد سعید کی، مراد سعید نے سب سے زیادہ اس پر بات کی تھی، مراد سعید نے اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی، مراد سعید نے یہ خبردار کیا تھا کہ یہ دہشت گرد افغانستان سے واپس آ رہے ہیں، یہاں پہ آباد ہو رہے ہیں، ان سے آپ نے نمٹنا ہے، ان کی آبادکاری کو آپ روکیں۔ سب سے پہلے مراد سعید نے یہ آواز اٹھائی تھی اور سب سے پہلے یہ آگاہی مراد سعید نے پھیلائی تھی لوگوں کے مابین، لوگوں کے درمیان کہ یہ کریں۔ دیکھیں سب سے نہیں، دہشت گردوں کی طرح وہ پولیٹیکل ورکر ہے جس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، وکٹمائزیشن سے بچنے کے لیے وہ روپوش ہے۔ تو روپوشی جو ہے پولیٹیکل، یہ سارے اگر ساری دنیا کی اگر آپ مثال لے لیں تو یہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لیڈرز جو ہے وہ مراد سعید پی ٹی آئی کا اثاثہ ہے۔ وہ بیل پٹیشن تھی ہماری، وہ بھی ریمانڈ کر دی گئی اور ٹرائل کورٹ کی ہدایت کی گئی کہ آپ اس میں پراپر ججمنٹ دے دیں۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ تو جہاں تک کہ یہ ایک طرف ہمارے ورکر جو ہے وہ جیل میں ہیں، تو انشاءاللہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ رمضان میں وہ سارے باہر آ جائیں گے اور ان کو تھوڑا سا آرام بھی دیں گے، اور پھر ایک نئی لائے عمل کے ساتھ ایک پیسفل پروٹیسٹ انشاءاللہ عید کے بعد قیادت کے حکم کے مطابق شروع کریں گے۔ وہ پوری پاکستان میں ہوگی، پوری صوبے میں ہوگی، پوری زور سی ہوگی، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ، سب سے بڑا پروٹیسٹ، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔
سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہی ہے. خیبر پختونخوا میں لوگ نکل رہے ہیں جلسے جلوس کر رہے ہیں امن کے لیے. یہ واحد صوبہ ہے جس میں لوگ نکل رہے ہیں امن مارچ کر رہے ہیں, امن کے لیے جلوس نکال رہے ہیں. دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے, دیکھیں پی ٹی آئی کی میں بات کروں گا اس وقت مراد سعید کی. مراد سعید نے سب سے زیادہ اس پر بات کی تھی, مراد سعید نے اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی. مراد سعید نے یہ خبردار کیا تھا کہ یہ دہشت گرد افغانستان سے واپس آ رہے ہیں, یہاں پہ آباد ہو رہے ہیں, ان سے آپ نے نمٹنا ہے, ان کی آبادکاری کو آپ روکیں. سب سے پہلے مراد سعید نے یہ آواز اٹھائی تھی اور سب سے پہلے یہ آگاہی مراد سعید نے پھیلائی تھی لوگوں کے مابین, لوگوں کے درمیان کہ یہ کریں. دیکھیں سب سے نہیں, دہشت گردوں کی طرح وہ پولیٹیکل ورکر ہے جس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. وکٹمائزیشن سے بچنے کے لیے وہ روپوش ہے. تو روپوشی جو ہے پولیٹیکل, یہ سارے اگر ساری دنیا کی اگر آپ مثال لے لیں تو یہ ہوتے رہتے ہیں. یہ بڑے بڑے لیڈرز جو ہے وہ مراد سعید پی ٹی آئی کا اثاثہ ہے. بیل پٹیشن تھی ہماری, وہ بھی ریمانڈ کر دی گئی اور ٹرائل کورٹ کی ہدایت کی گئی کہ آپ اس میں پراپر ججمنٹ دے دیں. جی انشاءاللہ ضرور. تو جہاں تک کہ ایک طرف ہمارے ورکر جو ہے وہ جیل میں ہیں, تو انشاءاللہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ رمضان میں وہ سارے باہر آ جائیں گے اور ان کو تھوڑا سا آرام بھی دیں گے, اور پھر ایک نئی لائے عمل کے ساتھ ایک پیسفل پروٹیسٹ انشاءاللہ عید کے بعد قیادت کے حکم کے مطابق شروع کریں گے. وہ پوری پاکستان میں ہوگی, پوری صوبے میں ہوگی, پوری زور سی ہوگی, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ, سب سے بڑا پروٹیسٹ. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. کرے کہ ایسا نہ ہو. ہم یہ بھی اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ان کی کیسز جو ہے وہ جلدی فکس ہو, خان صاحب جلدی رہا ہو. اگر وہ رہا نہ ہوئی تو عید کے بعد ہم پوری زور سے وہ پراپر پروٹیسٹ کریں گے, پوری پاکستان میں کریں گے, ساری صوبے میں کریں گے. نے وہاں پہ ان دونوں فریقین, علی امین صاحب نے دونوں فریقین کو بیٹھا کے وہاں پہ ان کی مابین ایک اہم معاہدہ کیا, اور وہ صحیح سمت میں جا رہی ہے. وہاں پہ حالات اس طرح کے نہیں ہے جس طرح ہم کچی گڈا کو کیا اس سے موازنہ کریں. وہاں پہ ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے, وہاں پہ ہمارے لوکل مسائل ہے, وہاں پہ ہمارے ایک دوسرے کے فریقین کے مابین بھی کچھ مسائل ہے, جہاں وہ بہت ہی صحیح انداز میں علی امین صاحب نے ٹیکل کیا اور ان کے مابین جو ہے امن معاہدہ کیا. وہاں بھی حکومت کی ریٹ بھی اب قائم ہو چکی ہے. اور دیکھیں جہاں تک امن و امان کا مسئلہ ہے وہ پیورلی سبجیکٹ ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا. فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ جا کے امن قائم کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہاں پہ پراپر ڈپلائمنٹ کرے, وہاں پہ پراپر جو ہے وہ جو چیزیں باہر سے آئی ہوئی ہے ان کو روکے اور وہاں پہ امن قائم کرے. تو یہ تو پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور دیکھیں ایک چیز جو کرم کی آپ نے بات کی, کرم میں امن تب قائم ہوگا جب چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جہاں پہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم پاٹا کو جب مرج کر رہے تھے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے, تو وہاں پہ یہ ان کے ساتھ پلیج کیا گیا تھا کہ آپ کی شیئر میں اضافہ کیا جائے گا. شہر میں اضافہ اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی حالات جو ہے بہت امان کا مسئلہ ہے, وہاں پہ روڈ خراب ہے, تو ان کو دے دینا, وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, وہ ان کو دے دینا, پراپر شیئر دے دیں. جی السلام علیکم, میں لگا رہا ہوں سر کو. سر ہیلو, ابے غلط لگو ہے. ٹھیک کرے مائک, بہت عجیب لگ رہا ہے, پیچھے سے بیک کرے, بہت عجیب.